بس ہم قرآن میں جب یہ تفسیر عرض کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں تو کسی ایسی بات کے روادار نہیں ہے کہ جو شان توحید میں مسئلہ پیدا کرے، جو اس توحید کی ہماری جو فکر ہے، جس سے اللہ کی صفات میں کوئی نقص لازم آئے یا کوئی ایسی چیز لازم آئے جو اس کی صفات جمال اور جلال کے حوالے سے متضاد ہو، متصادم ہو۔ بس ہمیں یہ چیزیں دھیان کر کے قرآن کے حوالے سے ہی آگے چلنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں یہ شبہہ لگتا ہے تو پھر ہمیں اس کا معنی ٹھیک کرنا چاہیے، یعنی عقیدہ ہمارا جو ہے توحید کے بارے میں وہ پہلی پرائرٹی ہے اور پہلے ہے، وہ مرکز ہے۔ ہم نے اس کو دیکھ کر یہاں ترجمہ کرنا ہے کہ بھائی جیسے مثال یہاں ید اللہ بھی آئے گا قرآن میں، اب ہم ید اللہ سے یہ جو عام ہاتھ ہے، جو انسانوں کا ہاتھ ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا کوئی ہاتھ ہو، یہ ہاتھ مراد نہیں لے سکتے ہیں، یہ جسمانی ہاتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ اس سے کیا متصادم ہے۔ بس ہمیں ایسا معنی کرنا ہے کہ جو اس ہمارے عقیدے کو یا جو عقائد ہیں ان سے۔ اسی طرح آگے چل کر انبیاء کے بارے میں جو ہمارے محکم اور مستحکم اور مدلل عقائد ہیں، ان کے حوالے سے اگر کوئی بات یہاں ایسی لگتی ہے جو اس کے ساتھ متصادم ہو تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس انداز میں معنی کریں، اس طریقے سے کہ وہ جو ہمارے پاس پکی بات ہے، جس پر بھی دلائل ہیں، ایسے نہیں عقیدے قائم ہوئے کہ اچھا چلیں عقیدے بن گئے، اس سے متصادم نہ ہو۔ البتہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو عقیدے ہمارے بنے ہیں وہ کسی اور جگہ سے نہیں بنے، بلکہ خود قرآن کے مجموعے کو دیکھ کر وہ عقائد قائم ہوئے۔